اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا، اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا۔ یعنی تم کہتے ہو کہ ہم اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک کی جو ہے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور تم جو ہے غفلت میں اپنے وقت کو گزار دیتے ہو، نہ میری عبادت کرتے ہو نہ میری پیروی کرتے ہو۔ تو غفلت میں مبتلا ہے اور تیرا دل بھولنے والا ہے، عمر ختم ہو گئی اور گناہ ویسے کے ویسے ہی موجود رہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم کو اللہ پاک نے اتنی لمبی عمر دی ہے، لہٰذا اتنی لمبی عمر میں تم کو اللہ پاک کو عبادت کر کے منا لینا چاہیے تاکہ اللہ پاک تمہارے گناہوں کو بخش دیتا۔ ایک حکایت ہے، ایک صالح آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابا جان، آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا، ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت ہی میں مر گئے۔ یعنی وہ حسرت کر رہے ہیں کہ کاش کہ زندگی میں ہم اپنے اوقات کو، اپنے وقت کو اچھے کاموں میں گزارتے تو آج یہ دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ زہر الریاض میں یہ کتاب کا نام ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا، یعنی دوستی تھی ان کی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے۔ کن کی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو کہ اللہ پاک کے بہت زیادہ جو ہے بزرگ نبی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی تھی۔ ملک الموت بولے، کہیے کون سی بات ہے، کیا دقت ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے ہی آگاہ کر دینا۔ جب تم میری روح قبض کرنے کے لیے آنے لگو تو مجھے پہلے ہی بتا دینا کہ جو ہے ہاں اب مجھے موت آنے والی ہے، تاکہ میں اس کا اہتمام وغیرہ کر لوں۔ ملک الموت نے کہا، بہتر ہے، ٹھیک ہے، کوئی دقت نہیں ہے، بتا دیں گے۔ میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیجوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب سے کہ میں آپ کے پاس جب آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آنے لگوں گا تو اس سے پہلے جو ہے 2-3 قاصد بھیجوں گا۔ قاصد یعنی کہ خبر لے کے جانے والے کو قاصد کہتے ہیں۔ قاصد بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے کہا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے، خبر لے کر کے کسی مخبر کو بھیجو گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے ایسا ہی تو کیا ہے۔ پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، آپ کے کالے بال سفید ہو گئے، یہ پہلا قاصد تھا۔ پھر بدن کی چستی اور توانائی ختم ہو گئی، یہ دوسرا قاصد تھا۔ پھر بعد میں کہتے ہیں اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یعنی آپ کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، یہ تیسرا قاصد تھا۔ میں نے 3 مخبر کو 3 چیزوں کو آپ کے پاس خبر لے کر بھیجا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس بھی میرے 3 قاصد پہنچتے ہیں، یعنی اس کے بال سفید ہوتے ہیں، یہ بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا یہ قاصد ہے، موت کی خبر دے رہا ہے۔ بدن سے توانائی ختم ہو جانا، یہ بھی موت کی خبر دینے والا ہے، اور پیٹھ کا جھک جانا، یہ بھی موت کی خبر، یعنی کہ بڑھاپا آ جانا، آسان لفظ میں، ایک لفظ میں کہا جائے تو بڑھاپا آ جانا، یہ موت کا قاصد ہے۔ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار مرد صالح کی عیادت کو گیا جن کا شمار مشائخ کبار میں ہوتا ہے، یعنی جو بڑے بزرگوں میں، بڑے اولیاء کرام میں گنے جاتے ہیں۔ وہ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے وقت کے بہت اچھے ولی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بزرگ کے، مرد صالح کے عیادت کے لیے گیا جو اپنے وقت کے پائے کے بزرگ تھے۔ میں نے ان کے گرد ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔
شیخ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے. میں نے کہا اے شیخ کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہوں. تو میں نے عرض کیا آپ تو عبادت گزار تھے، آپ تو عبادت گزار شخص تھے، پھر نمازیں کس طرح قضا ہو گئیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدے سے غفلت میں سر اٹھایا اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں. تو یہ ان کی اپنی بات تھی. کہتے ہیں میں نے اپنے حشر قیامت کے دن، اپنے حشر قیامت کے دن اور قبر میں رہنے کے بارے میں سوچا. جو عزت و وقار والے وجود کے ساتھ مٹی کا رہین ہوگا اور مٹی ہی اس کا تکیہ ہوگا. میں نے یوم حساب کی طوالت کے بارے میں سوچا اور اس وقت کی رسوائی کا خیال کیا جب نام اعمال مجھے دیا جائے گا. جو بھی بندہ قیامت کے دن کی لمبائی کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس کا لمحہ کتنا ہوگا، جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ قیامت کا دن دنیاوی دنوں سے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. قیامت کا جو ایک دن ہوگا وہ دنیاوی دنوں سے 50,000 برس کے برابر ایک دن ہوگا وہاں کا. تو وہ جو قیامت کے دن کی لمبائی اور اوقات کو صرف سمجھ لے تو وہ اپنے اعمال کو درست کر لے. مگر اے رب ذوالجلال میں امیدیں تیری رحمت کے ساتھ، میری امیدیں تیری رحمت کے ساتھ ہیں. تو ہی میرا خالق اور تو ہی میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے. عیون الاخبار میں ہے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ 3 باتیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں. یعنی کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ 3 دعویٰ تو کرتے ہیں، دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس دعویٰ کے لیے کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہوتا ہے. ان کا عمل جو ہے دعوے کے خلاف ہوا کرتا ہے. ایک شخص وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں. پہلے تو یہ کہ بندہ کہتا ہے کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں. اگر آپ اللہ پاک کے بندے ہیں تو پھر زندگی آپ اپنی مرضی کے مطابق کیوں گزار رہے ہیں؟ بندہ کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے. تو جو غلام ہوتا ہے، غلام ایک ایک جو ہے آقا کے حکم کی پابندی کرتا ہے. آقا نے جیسا بھی حکم دیا ہے وہ اسی کے حساب سے چلتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ کہتا تو ہے ضرور کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں لیکن جو ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے اور زندگی اپنے من کے مطابق گزارتا ہے. یہ اس کی وعدہ خلافی ہے. دوسرا وہ شخص جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، جو یہ مانتا ہے کہتا ہے کہ اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے لیکن ان کے دل دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے. وہ یعنی کہ جو کہتا ہے کہ اللہ ہی رزاق ہے، اللہ رزق دیتا ہے لیکن ان کا حال دیکھیے، ان کا عمل دیکھیے تو نماز کو چھوڑ کر، عبادتوں کو چھوڑ کر، تسبیح و تحلیلات کو چھوڑ کر جو ہے دن رات صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کسی بھی طریقے سے ہمارے خزانے میں جمع ہو جائے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کچھ نہیں دیکھتے. بس صرف دنیا، پیسہ جمع ہونا چاہیے، مال و زر جمع ہونا چاہیے. تو یہ دوسرا عمل ہے جو انسان کا. دوسرے طرح کے لوگ ہیں جو اپنے وعدے کے خلاف عمل کرتے ہیں. تیسرے وہ شخص جو کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مر جانا ہے مگر کام ایسا کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے. دعویٰ تو ضرور کرتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے لیکن کام ایسا کرتے ہیں جیسے کبھی ان کو مرنا ہی نہیں. کسی کی زمین غصب کر لیا، کسی کا پیسہ کھا لیا، بھائی کو ستا رہے ہیں، کسی دوسرے مجبور شخص کو ستا رہے ہیں. تو یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن ان کا دعویٰ جو ہے وہ کارگر نہیں ہوتا، وہ اپنے دعوے پر کھڑے نہیں اترتے. اے مخاطب ذرا سوچ تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کون سا منہ لے کر جائے گا اور کون سی زبان سے جواب دے گا جب وہ تجھ سے ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق سوال کرے گا. یعنی قرآن کہتا ہے نا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی کہ بندہ زندگی میں اپنے جس عمل کو بھی کیا ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل یا بڑے سے بڑا عمل، اس کے ہر عمل کے بارے میں پوچھ ہوگا. ہم نے اگر یہ
یہ گولی جو ہے اسے صرف اسلائی ہے تو سمجھ لیجیے ہم سے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، ہر چھوٹے بڑے عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن پاک نے یہی بیان کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چاہے آپ اچھا عمل کیجیے، چاہے آپ برا عمل کیجیے، چھوٹا عمل کیجیے چاہے بڑا عمل کیجیے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سوال کرے گا۔ ان سوالات کے لیے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لے۔ فرمان الہی ہے واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، ڈرو اللہ پاک سے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر عمل کا مخبر ہے، یعنی ہر عمل کو جانتا ہے، وہ تمہارے ہر عمل کا خبر، ہر عمل کی خبر رکھتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے اور اس کی خبر رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ اس کے احکامات کو نہ چھوڑے اور ہر حالت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ اللہ پاک ہمیں صحیح ڈھنگ سے اللہ پاک کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت محمد